بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا آپ سب دوستوں سے ایک سوال ہے، اور سوال یہ کہ میں بلکہ یوں کہ میں آپ سے معلومات لینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک نیب کا ادارہ ہے اور اس کے چیئرمین جو ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، بڑے دبنگ قسم کے وہ جج بھی تھے اور چیئرمین نیب بھی ہیں۔ چیئرمین نیب وہ اتنے دبنگ تھے کہ ایک غیر ملکی خاتون نے پاکستان کا جھنڈا پکڑ کے ایک ویڈیو بنائی پاکستان کے کسی وہ PIA کے جہاز میں، اور وہ پاکستان کا ترانہ گا رہی ہے، کوئی ملی نغمہ گا رہی ہے، تو وہ پروموشنل لیول کی ایک چیز تھی۔ لیکن چیئرمین نیب صاحب کو اب پتہ نہیں وہ لڑکی، کیونکہ چیئرمین نیب صاحب کا تو ایک ہے نا کہ وہ چوم کے تحقیقات کیا کرتے ہیں، سرتا پا چوما کرتے ہیں، منایا کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کیا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ماڈل نما جو خاتون تھی جس نے پاکستان کا پرچم پکڑ کے پاکستان کی پروموشن کے لیے ایک دنیا کو میسج جاری کیا، وہ ان کو اپنی شکل وجہ سے پسند آ گئی ہوں اور انہوں نے بہانہ رکھ لیا ہو کہ جی میں انکوائری کروں گا، حالانکہ نیب کا قانون جو ہے وہ سو موٹو لینے کا کوئی اختیار ہی نہیں دیتا اس طرح کے معاملے میں بھی۔ وہ کون سی کرپشن ہے؟ لیکن جناب انہوں نے یہ ضروری سمجھا اور انہوں نے نوٹس لے لیا۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کوئی تھکی سی کوئی جرنلسٹ جس کو کوئی جو ہماری کمیونٹی میں کوئی جانتا نہیں تھا، اور نہ وہ جس جگہ پہ خبر چھپی وہ بھی کسی کو نہیں پتہ تھا یہ کوئی موقر روزنامہ ہے کہ کیا ہے، اس میں خبر چھپی کہ جی کہ نواز شریف نے اپنے کروڑوں اربوں ڈالر جو ہیں وہ اپنا جو انڈیا میں بزنس ہے وہاں پہ ٹرانسفر کر دی ہیں۔ چیئرمین نیب صاحب نے نوٹس لے لیا اور پھر جناب ایک پریس ریلیز بھی جاری ہوگی۔ پھر بعد میں ان کو کسی نے سمجھایا کہ سر ایسے جھوٹی خبر ہے، تو بڑی کوشش کی انہوں نے کہ اس کے اوپر بھی کچھ ہو جائے، لیکن وہ چیئرمین نیب صاحب جو ہیں وہ آج کل ہمیں نظر نہیں آ رہے، نہ وہ متحرک ہیں، نہ وہ ان کا کوئی بیان ہے، نہ ان کا قلم چل رہا ہے، نہ ان کی زبان چل رہی ہے، غائب ہے۔ پاکستان میں اس وقت شور و غوغا ہے اور بے پناہ شور و غوغا ہے۔ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب نے اتنے پیسے بنا لیے ہیں، وہ کدھر سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور پھر وہ اتنی سٹوری جو ہے وہ ایمن نورانی کی وہ دل کو لگتی ہے، کسی کے یہ نہیں ہے لگتی، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس پہ انکوائری تو ہونی چاہیے تھی نا۔ یہ سو موٹو یا نیب کی جورسڈکشن میں آتی ہے بات یہ والی کہ وہ ایک سرکاری افسر تھے اور ایک عوامی یا کہہ لیں کہ ایک پبلک آفس جو ہے انہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے، وہ وزیر اعظم کے مشیر ہیں اور سی پیک اتھارٹی کے سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں۔ ان کے اوپر اتنے سنگین الزامات لگ رہے ہیں اور پاکستان کا بچہ جو ہے وہ ہر فورم پہ آ کے، ایون مریم نواز بھی آج بول پڑی ہیں، پرویز رشید نے بھی یہ والی بات کی تھی، آج نہیں تو کل یہ سوال بلاول بھٹو بھی اٹھائیں گے، زرداری بھی اٹھائیں گے اور بہت سے لوگ اٹھائیں گے۔ لیکن جو چیئرمین نیب ہیں وہ لگتا ہے کہ کوئی نیند کی گولی کھا کے یا ویسے کوئی ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں، ان کو یہ نوٹس لینا یہ والا یاد نہیں آ رہا۔ ایک بات تو یہ ہوئی تاکہ انکوائری ہو نا، پتہ چلے کہ اگر ایک شریف آدمی جس نے پاکستان کے لیے سرو کیا ہے اس پہ اگر الزام لگا ہے تو آپ انکوائری، ظاہر ہے کہ یا تو FI نے کرنی ہے انکوائری وزیر اعظم کے حکم پہ، حکومت کے حکم پہ، یا پھر نیب نے کرنی ہے۔ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ یہ راگ ہم سن کے تھک گئے ہوئے ہیں کہ جی یہ نیب جو ہے اس کا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو نیب نیازی گٹھ جوڑ والی باتیں ہیں یہ محض سیاسی الزام تراشی ہے۔ تو پھر اس کو دور کرنے کا طریقہ بڑا اچھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے اوپر آپ کوئی انیشیٹو لیں اور ان کو بلائیں اور ان کو پوچھیں کہ جناب آپ کے بارے میں یہ الزامات لگے ہیں، آپ کے پاس اگر صفائی کا کوئی دستاویزات ہیں اس طرح کی کہ وہ آپ کی صفائی کے لیے کافی ہوں، وہ ہمیں دیں، تاکہ ہمارا جو کم از کم ادارہ ہے، ہمیں لوگوں کا تو نہیں پتہ، ہمیں حکومت کا تو نہیں پتہ، لیکن نیب کی ایک ذمہ داری ہے کہ ایک سرکاری عہدے پر بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس پہ کوئی 17-18 ارب روپے کی کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں تو وہ انکوائری کرے۔ لیکن وہ نہیں کریں گے، وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کہاں پہ انکوائری کرنی چاہیے اور کہاں پہ نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا جو نیب والا معاملہ ہے جو میں سمجھنا چاہ رہا تھا، میں نے ایک دو دوستوں سے بات بھی کی، وہ یہ تھی کہ جناب کہ جو ہمارے محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں ان کو آپ نے ایک دفعہ کال کی کہ جناب کہ آپ کے خلاف یہ انکوائری پینڈنگ پڑی ہے، آپ آ کے ہمیں حساب کتاب دیں۔ وہ آئیں اور پھر ظاہر ہے کہ ایک سیاسی جو ورکر وہ لیڈر کہہ لیں
یا جو بھی کہہ لیں آپ نے اس کو کہہ لیں، نواز شریف کی نفرت میں، محبت میں جو بھی آپ اس کو الزام دینا چاہیں دے لیں، لیکن ہوا یہ کہ لوگ ان کے ساتھ آئے، لوگ ان کے نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں چلیں تسلیم کر لیتا ہوں کہ ایک جو ہوتا ہے کہ قانون کی پاسداری اور قانون پر عمل درآمد یا قانون کا لحاظ کرنا چاہیے تھا، اکیلے آ جاتی پیش ہو جاتی، لیکن جو لوگ اکیلے وہاں پہ جاتے ہیں، کیونکہ نیب کے بارے میں یہ دو ٹوک الزام ہے کہ وہ وچ ہنٹنگ کرتا ہے۔ جو نون لیگ والے میں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمیں خدشہ تھا، ہمیں اطلاع تھی پوری کہ مریم نواز کو دھر لیا جائے گا۔ دھر کیوں لیا جائے گا؟ کیونکہ نواز شریف ادھر جو ہیں وہ معاہدے کے مطابق چھپ کے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ جناب ہر دوسرے دن واک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی کافی پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ان کو خدشہ ہے کہ اگر مریم نواز کو ہم پکڑ لیتے ہیں، ان کو تھوڑا سا تنگ کریں گے تو جو نواز شریف صاحب ہیں وہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ ایکٹیو جو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں، تو وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں سوچیں گے اور پھر بارگیننگ پوزیشن پہ آ جائیں گے، اچھا مریم کو چھوڑ دیں اور میں جس طرح آپ کہتے ہیں اس طرح کرتا ہوں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اپنے کارکنوں کو لے کے گئے وہاں پہ، مریم کہتی ہیں کہ مجھ پر گولی چلی۔ بہرحال جو بھی ہوا تھا معاملہ، نیب نے وہ ماحول دیکھ کے، لوگوں کا اینگر دیکھ کے، پولیٹیکل ورکروں کو اتنا متحرک دیکھ کے مریم نواز کا بیان ریکارڈ کرنے سے انکار کر دیا، اور مریم نواز وہاں پہ کھڑی رہیں کہ میں نے تو بیان دے کے جانا ہے، کل کو آپ کہیں گے کہ جی کہ آپ آئی نہیں تھی۔ تو بہرحال انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو لکھ کے تو نہیں دے سکتے، ایک پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں۔ وہ پریس ریلیز جاری کر دی کہ جی کہ یہ جو ہنگامی صورتحال ہو گئی تھی، جو نقص امن کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی وجہ سے، اس وجہ سے ہم یہ والا کام نہیں کر رہے، مریم نواز کی انکوائری ہم نے پینڈنگ کر رہے ہیں۔ اب وہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا نیب ڈرتی ہے؟ کیا وہ لوگوں کی، یعنی نیب طاقت سے بیسکلی ڈرتی ہے؟ عاصم سلیم باجوہ کے بارے میں تاثر ہے کہ جی کہ وہ چونکہ پاکستان کی فوج سے ان کا تعلق رہا ہے، تو ان کے پیچھے جو ہے وہ پوری طاقت اس ادارے کی ہے، تو اس لیے کیا نیب اس لیے ڈر رہی ہے اپنی کارروائی مکمل کرنے کے لیے یا اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے، یا پھر مریم نواز کے بھی معاملے میں بھی وہ ڈر رہی ہے لوگوں کی طاقت سے کہ جی کہ مریم نواز کو پھر بلایا پھر لوگ آئیں گے؟ اچھا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، کیونکہ نیب کو تو نہیں ڈرنا چاہیے، نیب کے پیچھے پوری ریاست کی فورس کھڑی ہے، اور نیب ظاہر ہے کہ اپنی مرضی سے تو یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ مجھ جیسا وہ کہتے ہیں نا کمزور آدمی، ایک صحافی کے پاس ہوتا ہی کیا ہے، ایک زبان اور ایک قلم کے علاوہ، وہ یہ بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی کہ نیب کسی کے اشارے پہ یہ سارا کچھ کرتا ہے، تو وہ جو ان کے اشارے پہ کرتا ہے وہ نیب کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، تو چیئرمین نیب کو اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مریم نواز کو اگر نہیں بلا سکتے تو کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیں، قانون کا عمل تو پورا کریں، اس کے لیے کوئی ویڈیو لنک، سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، اس کے اوپر انکوائری کر لیں، اور کچھ نہیں تو سوال نامہ بھجوا دیں، اور کچھ نہیں تو اپنی انویسٹیگیشن ٹیم بھجوا دیں وہاں پہ۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ نیب کے دفتر کے اندر ہی انکوائری ہوگی، انکوائری کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، سوال اٹھانے کا مقصد یہ ہے، پوائنٹ یہ میک کرنا چاہ رہا تھا میں کہ نیب جو ہے وہ طاقت کی گرویدہ ہے۔ نیب پاکستان کا وہ ادارہ ہے جہاں پہ اس کو طاقت نظر آتی ہے، وہاں سے وہ طاقت لینے کی کوشش کرتی ہے، اور اگر سامنے طاقتور کھڑا ہو تو بلانے کی جرت نہیں کرتی ہے، بلکہ دروازے پہ آئے ہوئے لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے کہ جی تسی واپس چلے جاؤ، پھر کدی صحیح۔ تو یہ جو طرز عمل ہے یہ نیب اور احتساب کے عمل کو گہنا رہا ہے۔ نیب اگر سمجھتی ہے کہ مریم نواز جو ہے ان کی انکوائری ہونا ضروری ہے تو پھر ان کو انکوائری ان سے کرنی چاہیے نیب کو، اور نیب اگر سمجھتی ہے کہ اس کی نظر میں سب برابر ہیں تو پھر یا کیا نواز شریف، کیا مریم نواز اور کیا فلاں ٹینگنا جو بھی ہے، تو پھر نیب کو عاصم سلیم باجوہ صاحب کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے۔ ان کو بلا کے، اگر بلا نہیں سکتے تو کوئی نہ کوئی سوال نامہ ہی جاری کر دیں تاکہ کوئی ان کی بات تو سامنے آئے، کیونکہ وہ شبلی فراز صاحب نے کہا تھا کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے، ابھی تک تو اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، عاصم سلیم باجوہ صاحب منظر عام پر نہیں آ رہے، ایک ٹویٹ کے بعد وہ منظر سے غائب ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں، اور سوال سمپل سا ہے کہ قانون سب کے لیے ہے، وہ خواہ کوئی سیاستدان ہو یا کوئی ریاستی عہدیدار۔ بہت بہت شکریہ۔